میرا خیال ہے کیونکہ تم جب اس کی ویڈیو دیکھتے ہو تو وہ خود وہ طریقہ اختیار نہیں کرتا امیزون سے, وہ صرف کلپ بنا بنا کے پیسہ کمانے کے طریقے بتانے کے پیسے کما رہا ہوتا ہے. نہیں آئی تو اس لیے امیزون سے پیسے کمانے کے بجائے بہتر ہے امیزون سے پیسے کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کماؤ. بہت گہری بات کی, ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی میرا خیال. دوبارہ بتا دوں, دیکھو ایک تو ہوتا ہے امیزون سے پیسہ کمانا, اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی. کمپنیوں سے آپ کو کمیشن پہ جو ہے نا لینا پڑے گا. آپ کی پروڈکٹ میں وہاں بکوانا چاہتا ہوں, وہ تو مشکل سے ملتے ہیں, اتنے آسانی سے نہیں ملتا. تو آپ پتہ نہیں کمیشن ایجنٹ بن کے کما سکو نہ کما سکو, لیکن بہتر یہ کہ آپ بجائے امیزون سے پیسہ کمانے کے آپ امیزون سے پیسہ کمانے کا طریقہ بتانا شروع کر دو. نہیں یہی بات میرا خیال ہے, طریقہ بتانے کے پیسے زیادہ ملیں گے, ویوز بڑھیں گے, آپ کے ایڈ چلیں گے, اس پہ لوگ دیکھیں گے, سب آپ کی طرف آ جائیں گے, یار یہ پیسہ کمانے کا طریقہ جانتا ہے. جب آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کیسے کما رہے ہو, آپ بھی اس طریقے سے کما رہے ہو, کہہ رہے نہیں میں بتا کے کما رہا ہوں. یار ان لوگوں کو سمجھ میں بات آتی نہیں ہے. دوبارہ آسان, ایک ہوتا ہے پکوڑے بنا کے بیچ کے پیسے کمانا, یہ بہت مشکل ہے, سمجھ رہے ہو, پکوڑے بنا کے اس کو بیچنا. اس کے لیے کوکنگ آئل چاہیے, دکان چاہیے, مزدور چاہیے, ہری مرچ چاہیے, بیسن چاہیے, کوکنگ آئل چاہیے, پولیس والوں کے بھتے چاہیے, بہت کچھ چاہیے. اس کے بعد کسٹمر بھی چاہیے, ہو سکتا ہے آپ کا پکوڑا نہ بکے. آسان طریقے, پکوڑے بنانے کا طریقہ بتاؤ اور لوگوں کو بتاؤ پکوڑے میں بڑا پیسہ ہے, یہ بتاتے رہو. لوگ آپ کا چینل دیکھتے رہیں گے اور آپ کے پاس چاہے وہ ان کا پکوڑا آپ کا بیڑا ہی غرق ہو جائے, وہ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوں گے, بولیں گے یار ہمارے پاس تو کوئی کسٹمر آ نہیں رہا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اس لیے یوٹیوب پہ اچھے برے دونوں طرح کے لوگ ہیں. کچھ طریقے بتا رہے ہوتے ہیں وہ جینین طریقے ہوتے ہیں, کچھ طریقے جو بتا رہے ہوتے ہیں جینین نہیں ہوتے, وہ صرف طریقہ بتانے کے ان کو پتا ہے پیسے ملیں گے, لیکن وہ طریقے مارکیٹ میں چلتے نہیں ہیں. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہیں, دونوں طرح کے لوگ ہیں. سمجھتے ہو نہیں بات کو؟ تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو میرے بھائی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ہدف بنا لیا دولت کو, کہ میں پیسہ کماؤں گا پیسہ کماؤں گا پیسہ کماؤں گا. تو میں وہ چائنیز کی مثال دے رہا تھا کہ اربوں روپے کما لیتے ہیں. موت تو ایک حقیقت ہے نا بھائی, اس سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے؟ ایسے سیکنڈوں میں انسان مرتا ہے, پتہ ہی نہیں. کتنے ہی نسخے استعمال کر رہو بھائی صحت کے, اینٹی ایجنگ چیزیں کھا لو, بادام کھا لو, اخروٹ کھا لو, دیسی گھی کھا لو, تو کیا آپ بچ جاؤ گے؟ بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے آدمی. موت کے بعض اسباب ایسے ہیں جو ڈاکٹروں کو بھی پتہ نہیں ہے. ڈاکٹر خود اعتراف کرتے ہیں بھائی بیٹھے بیٹھے بھی بندہ مر سکتا ہے. میرے پاس ایک ہارٹ اسپیشلسٹ آئے ملنے کے لیے, میں نے ان سے ہارٹ کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دی. انہوں نے بتایا جی ایسے ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, جب ہم پراٹھے زیادہ پھوڑتے ہیں تو چربی بننا شروع ہو جاتی ہے, کولیسٹرول بننا شروع ہو جاتا ہے, رگیں تنگ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا اگر انسان احتیاط برتنا شروع کر دے تو کیا کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا؟ جاگنگ بھی کرے, جم بھی جائے, کھائے کم, میٹھا چھوڑ دے, آئل چھوڑ دے, زبردست کھچڑی اور ان چیزوں پہ آ جائے, تو کیا آپ گارنٹی ہے کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئی گارنٹی بولو نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا چانس کم ہو جائیں گے, چانس ہارٹ اٹیک کے کم ہو جائیں گے, لیکن زیرو بولو نہیں ہوں گے. میں نے کہا کیوں زیرو نہیں ہوں گے بھائی, جب اس کے کولیسٹرول بھی نہیں بن رہا, رگیں بھی کھلی ہوئی ہیں, کیا خیال ہے بھائی جان؟ ابے سارے ہارٹ کی رگیں بھی کھلی ہوئی ہیں, دل بھی صحت مند ہے, تو اٹیک کیوں ہو رہا ہے پھر؟ انہوں نے کہا بات یہ میرے بھائی, ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے کہاں؟ ہارٹ کی طرف. وہ کرنٹ جاتا ہے, جیسے موٹر کو کرنٹ ملتا ہے, پاور ملتی ہے, تو موٹر کیا کرتی ہے؟ گھومتی ہے اور پانی آتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے ہارٹ کی طرف. وہ کرنٹ جب جاتا ہے تو ہارٹ کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے. بعض دفعہ وہ کرنٹ جاتا ہی نہیں ہے, جیسے فیوز اڑ گیا نا بندے کا. ابے آپ نے پاور لگائی اور کرنٹ آیا, موٹر چلی, موٹر گھومے گی, آگے پائپ میں کائیاں ہیں تو پائپ پھٹ جائے گا نا, پائپ کے سوراخ ہی تنگ ہو گیا, آگے جگہ ہی نہیں ہے تو موٹر جل جائے گی. تو دل بھی ایسے ہی کرتا ہے, رگوں میں جب تنگی پیدا ہو جاتی ہے, آگے خون کو پمپنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی, تو وہ خون واپس ریورس مارتا ہے اور دل کیا ہو جاتا ہے؟ دل میں درد ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانے. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بھائی, لائٹ ہی چلی گئی, موٹر آپ نے ریپیئر کروائی, موٹر کی سروس کروا دی آپ نے, پائپ نیا والا لا کے ڈال دیا, سب کچھ کر دیا, پیچھے سے لائٹ کیا ہو گئی. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا رہتا ہے, یعنی یہ مثال تو ہمارے ہاں KESC والے پیچھے سے بٹن کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں. تو موٹر صحیح ہونے کے باوجود بھی پانی آتا ہے پھر اس میں. تو دل کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, یہ انگریزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ نے بڑے بڑے فٹ بالر دیکھے ہوں گے, ایسی ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں, فٹ بال کھیل رہا ہے, فٹ بال کھیلنے والے کا دل کتنا صحت مند ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کمزور دل والا فٹ بال نہیں کھیل سکتا. اگر کمزور دل والا فٹ بال کھیلے تو وہ فٹ بال بن جائے گا. کمزور دل والا کھیل ہی نہیں سکتا فٹ بال, اتنا ٹف کھیل ہے. لیکن آپ نے فٹ بالرز کو دیکھا ہوگا, میدان میں کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک سے گر کے مر جاتے ہیں. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو بھائی کیا ہے کہ وہ جو دماغ سے کرنٹ آ رہا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو گیا؟ ڈسکنیکٹ. اللہ میاں نے کیا کر دیا اوپر سے؟ اللہ میاں کا بھی تو ایک ادارہ ہے نا جو
इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, बिजली देता है हमें, वो ऊपर से अल्लाह मियां ने क्या कर दिया, स्विच ऑफ। बैठे बैठे बंदा कल्टी, बड़ी सेहतमंद ग़िज़ाएं खा रहा था, रोजाना लहसुन फांक रहा था, सही है ना, लेकिन क्या हो गया, पे कल्टी बोलने में कुछ जा रहा है कि आप कल्टी नहीं होगे इस तरह कहने से, जब कल्टी होना होगा ना खुद ही हो जाओगे, डरो मत, मौत से डरे ना तो पहले मर जाओगे, तैयार रहो मरने के लिए, किसी भी वक्त कोई भी किसी टाइम पे मार्केट से शार्ट हो सकता है, ये दिमाग से निकाल दो कि मैं नहीं मरूंगा जल्दी। दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो ये समझते हैं कि ये बेवकूफ थे जो मर के चले गए कब्रिस्तान में भरे हुए हैं, मैं तो अपना टाइम पूरा करके जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। तो अब मैं आपको चंद एक मिसालें देता हूं डॉक्टरों की, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई हम किस चीज से दिल लगा रहे हैं, कितने बड़े बेवकूफ हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है हमारे। तो डॉक्टरों की मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि कुरान और सुन्नत की मिसालें तो सुनते रहते हैं ना, उन पे तो यकीन नहीं आता, इसमें डॉक्टरों की मिसालें दे रहा हूं। तो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक नहीं कई डॉक्टरों से पूछा है, कहते हैं भाई बगैर किसी वजह के भी हार्ट अटैक हो सकता है, बैठे बैठे टैं, कोई वजह नहीं है, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, जिम भी जा रहे हो, सारी सेहतमंद खुराकें, फिर भी मर सकता है आदमी, लेकिन चांस कम होता है, मगर होता है, खत्म नहीं होता चांस। दूसरा बड़ी बीमारी क्या है, शुगर है कि नहीं है, शुगर से भी लोग मरते हैं, गुर्दे बैठ जाते हैं, बिनाई चली जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है, शुगर तो हर जगह जाके अटैक करती है। गुर्दे गए तो डायलिसिस पे आ गए, डॉक्टर खुद बता देते हैं इतने दिन तक आपकी जिंदगी है। अब शुगर के लिए कितने सारे शुगर स्पेशलिस्ट जो है ना बड़े बड़े, उनसे मैंने राब्ते किए, मैंने कहा भाई शुगर से कैसे बचा जा सकता है, उन्होंने कहा वेट नहीं बढ़ने दो, ये करो, वही जो सेहतमंद खुराकें और बादाम पिस्ते और अखरोट और ऑर्गेनिक चीजें, सारे डॉक्टर यही बताते हैं, भागो दौड़ो एक्सरसाइज करो। डॉक्टर साहब क्या ये सारे काम करने के बाद गारंटी है शुगर नहीं होगी? शुगर के स्पेशलिस्ट बोलेगा गारंटी मेरे भाई, बोलो ना नहीं है, अबे फिर क्या, मैं वो वाकया बताता हूं लेकिन अभी नहीं बताऊंगा वो वाकया, फिर भी गारंटी नहीं है, वजह क्या है भाई? नहीं भाई कुछ पता नहीं होता किसी भी चीज का, मौरूसी होती है, आपके बाप दादा नाना परदादा में किसी को हुई होगी, आपको हो गई। गारंटी डॉक्टर किसी चीज की नहीं लेता, गारंटी फ्रिज की ली जा सकती है, गाड़ी की ली जा सकती है, बहुत सारी चीजों की, इंसान की जो बॉडी है उसकी गारंटी है ही नहीं। इम्कान होता है कि ये जल्दी नहीं मरेगा, ये जल्दी मर जाएगा, इम्कान की हद तक, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं हम, कैंसर के स्पेशलिस्ट, कितने लोगों को कैंसर होता है ना, कैंसर के स्पेशलिस्ट से मेरी कई दफा मुलाकात हुई, और वो स्पेशलिस्ट भी मामूली स्पेशलिस्ट नहीं है, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट को पढ़ाते हैं, यानी स्पेशलाइजेशन करवाते हैं कैंसर में। और यूरोप के एक दफा मुलाकात के लिए आए, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जो मुझसे पूछने के लिए आए वो बाद में पूछना, पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ, कैंसर से बचने के लिए क्या करना चाहिए। ये मैं सेहत पे आपको रिपोर्टें पेश नहीं कर रहा, आप कहें मुफ्ती साहब क्या शुगर कैंसर, और ये तो डॉक्टरों का काम है भाई, ये डॉक्टरों से पूछो, मैं तो आपको मेडिकल साइंस की रिपोर्टों से इबरत दिला रहा हूं कि अल्लाह रसूल की बातों से इबरत नहीं होती, डॉक्टरों से ही पूछ लो इबरत हो जाएगी। ये दुनिया दिल लगाने की जगह बोलो नहीं है, ये 4 शादियों की जगह है बस, ताकि दिल लगे ही नहीं यहाँ पे। ये 4 शादियों से भी मुसाफिर खाने का एहसास पैदा होता है, पता है आपको? लोग समझते हैं 4 शादियां ये दुनिया की मोहब्बत की अलामत है, हकीकत है दुनिया के मुसाफिर खाना समझने की अलामत है। 4 शादियों वाले का कोई घर होता ही नहीं है, एक दिन यहाँ तो दूसरे दिन वहां, फिर तीसरे दिन वहां, चौथे दिन वहां। एक साहब ने मुझसे कहा ना, मेरा वो बड़ा लतीफा हिट हुआ था, मेरी 2 घर वाले थे, तो मैं एक गुलशन इकबाल में, एक हॉक्सबे रोड की तरफ, कितना फासला था ना, तो एक स्टेट एजेंट थे मेरे दोस्त, मैं एक दिन यहाँ तो दूसरे दिन बस में बैठ के जाता था मैं, वो हॉक्सबे कितना दूर, 1.5 घंटा लगता था। उन्होंने कहा मुझे आप पे बहुत तरस आता है, एक दिन यहाँ अगले दिन वो उधर, कहते ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कोई ठिकाना ही नहीं है। मैंने कहा तरस मुझे आप पे आता है, एक दिन वहां, दूसरे दिन भी वहां, तीसरे दिन भी वहां, 10 साल हो गए वहां, 15 साल हो गए वहां। हमने कहा हम तो एक दिन यहाँ तो दूसरे दिन कहाँ है, वहां है। फिर मैंने उनको बताया कि दुनिया मुसाफिर खाना है, इसमें मुसलमान का कोई ठिकाना नहीं, ये घर वर की मोहब्बतें, चारपाइयों से, पलंगों से, दीवारों से, ये उन लोगों का काम है भाई जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं। हमारा तो कोई पलंग ही नहीं है, कोई पता नहीं होता आज कहाँ सोना है हमने, रिपोर्ट आ जाती है आज फला जगह की बारी है, चल भाई। मुसलमान का कोई घर, दरो दीवार, ईंटें बोलो नहीं होती, ईंटों से मोहब्बत, पलंगों से मोहब्बत, बिस्तरों से मोहब्बत, ये उन लोगों का काम नहीं है जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझते। आपको पता है 2 पैगंबरों ने अपनी कौम को ये नसीहत की थी, सालेह अलैहिस्सलाम ने भी, हूद अलैहिस्सलाम ने भी। हूद अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, वतत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, तुम ऐसे घर बनाते हो जैसे तुमने हमेशा रहना है इसमें। हालांकि अपने पैसों से घर बना रहे थे, कोई रिश्वत के पैसों से नहीं बना रहे थे। सवाल पैदा होता है भाई जब अपने पैसों से, हलाल के पैसों से घर बना रहे हैं तो पैगंबर को इस पे इतराज क्यों है, क्या घर ना बनाए? अब फिर यहां से मेरा आपका इख्तलाफ क्या हो गया शुरू, इख्तलाफी मसाइल छेड़ देते हैं मुफ्ती साहब। जब मैंने, मेरा ये क्लिप चलता है ना, जाती घर कोई इतनी बड़ी कोई जरूरत नहीं है, तो लोग फिर बहुत इतराज करते हैं। मैंने घर बनाने से मना नहीं किया भाई, बार बार कहता हूं, अगर बहुत आमदन है तो बनाओ, ज्यादा आमदन नहीं है तो मत बनाओ, खाने पीने पे जोर लगाओ, फिर ज्यादा, बहुत अल्लाह ने दे दिया पैसा तो ठीक है बना लो, और वो भी इतना बड़ा, इतना बंगला, इतना खूबसूरत, ये बेवकूफों की
بے وقوفوں کے کام ہے. تو میں آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا زیادہ مضبوط گھر بنانے پر, بے وقوف اور احمق سمجھتا ہوں. یعنی ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں, پتہ ہے 10-20 سال کے بعد مر جانا ہے, اور اربوں روپے پھونک دیے بنگلہ بنانے پر, تو بے وقوف نہیں تو اور کسے بے وقوف کہتے ہیں میرے بھائی؟ شوگر کا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کوئی شوگر کی گارنٹی نہیں ہے, کینسر کا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کینسر کی گارنٹی نہیں ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ کبھی بھی مر سکتا ہے, پھر اربوں روپے پھونک دیے کس میں؟ سریے اور دیواروں میں. اٹ از کالڈ حماقت. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کسی بھی عقل مند سے پوچھو گے بولے گا بھائی یہ بے وقوفی ہی ہے. تو ہود علیہ السلام نے قوم سے کیا فرمایا؟ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. اپنے پیسوں سے, حلال کے پیسوں سے بنا رہے ہو, گھر بنا رہے ہو, گھر بنانے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے, اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں پہ. حالانکہ اس قوم کی عمریں ہماری عمروں سے بہت زیادہ تھیں, ان کی ہڈیوں میں کیلشیم ہماری ہڈیوں میں کیلشیم سے زیادہ تھا, ان کی ہڈیوں میں سریا بحریہ ٹاؤن میں بننے والے بنگلے کی بنیادوں میں سریے سے زیادہ تھا. اس کے باوجود پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں تم ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے یہاں سے نکلنا ہے ہی نہیں. مسافر خانہ ہے بھائی, اتنا لفٹ کراؤ اس دنیا کو جتنا یہاں رہنا ہے. صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا. صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. چٹانوں کو تراشتے ہو اور اندر بنگلے کھڑے کر دیتے ہو. کتنی محنت لگتی ہے چٹانوں کو تراش کے بنگلہ بنانے میں بھائی, عمریں بیت جاتی ہوں گی تو, اور صدیوں تک وہ گھر ابھی بھی نشانات ہیں. میں ترکی گیا ہوں نا, ترکی کے بارڈر پہ, وہاں آپ دیکھیں گے غاروں کے اندر پورے محل بنے ہوئے ہیں. اگر ان کو پتا ہوتا نا کہ یہ ولاگنگ کے کام آئیں گے ہمارے محل ہمارے مرنے کے بعد, تو شاید وہ اتنی محنت نہ کرتے. وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے لیے بنا رہے ہیں. 50 سال لگ جاتے ہوں گے اس محل کو تیار کرنے میں. زندگی میں کتنے سال رہ جاتے؟ 20-30 سال رہ جاتے تھے. کہتے ہیں بچوں کے لیے بنا رہے ہیں, تو بچوں کے لیے آپ پراپرٹی لے کے ڈال دو اگر اللہ نے بہت پیسہ دیا, یا گھر لے کے ڈال دو, لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ جب یہ بڑے ہوں گے نا یہ یہاں رہیں گے نہیں. اگر بچے ماں باپ کے گھر میں رہتے نا تو ہم سب آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کے گھر میں رہ رہے ہوتے ابھی. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے اوپر سے گزرنا شروع ہو گئی. آدم علیہ السلام نے بھی سوچا ہوگا گھر بناؤں اپنے بچوں کے لیے, سارے یہاں پھر ہوتے نہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوئے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے گئے. میرے والد صاحب نے گھر بنایا ہمارے لیے, ہم تو نہیں رہ رہے بھائی اس میں. کون رہتا ہے بھائی؟ سب کوئی جاب ہوتی ہے, کوئی کہاں چلا جاتا ہے, کوئی کدھر چلا جاتا ہے. تو اتنی ٹینشن نہ لو, بچہ کے لیے اللہ نے وسائل دیے تو چھوڑ کے جاؤ, لیکن یہ ذہن میں رکھو بچہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے آتا ہے. اللہ نے کچھ اس کو بھی کہا ہے کہ تو بھی کچھ ہاتھ پاؤں مارے گا, لہذا بچوں کی زیادہ ٹینشن لے کے وقت سے پہلے قبر میں مت جاؤ. توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو. یہ 2 ہاتھ اور 2 عدد پاؤں لے کے آیا ہے, بغیر ہاتھ پاؤں کے نہیں آ گیا. یہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے پیٹ ایک دیا ہے, اور 2 ہاتھ میں 10 پیٹوں کو بھرنے کی صلاحیت دی ہے. سمجھتے ہو؟ یہ کما زیادہ سکتا ہے, جتنا کھائے گا اس سے 10 آدمیوں کا زیادہ کمائے گا یہ. تو بچوں میں اسکلز پیدا کرنے کی کوشش کرو, زیادہ پیسہ انویسٹ کرنے کی کوشش نہ کرو. اور میں نے دیکھا ہے جن لوگوں نے بچوں کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر گئے ہیں, بچوں میں کوئی اسکلز تو تھی نہیں, کمانے کا کوئی طریقہ تو آتا نہیں تھا, وہ سارے کروڑ روپے بچے برباد کر کے پھر زیرو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے بچوں میں کوئی قابلیت پیدا کرو, اس کو زیادہ فوکس کرو. آپ دولت جمع کرنے کو زیادہ کیا کر رہے ہو؟ فوکس کر رہے ہو. اور بچہ بالغ ہو جائے نا, پڑھائی سے زیادہ کاروبار کی فکر کرو اس کی. پڑھائی میں آج کل کچھ نہیں رکھا ہوا. پڑھانا ہے تو گھر میں ہوم اسکولنگ میں پڑھاؤ. کچھ یہ الگ سے ٹاپک ہے, اس پہ تو بہت کچھ بولنے کا ہے ابھی. تو مسلمان تو ہمیشہ تجارت کیا کرتے تھے بھائی. جو تجارت میں نہیں چل رہا اس کو بولو تو کماؤ پوت بنے گا, ٹھیک ہے, تو جاب کرے گا جا کے. اصل تو مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ بولو نا, بزنس ہے. صحابہ نے سب نے تجارتیں کی. یہ تو انگریز کے آنے سے پہلے ہم تو سارے باپ دادے بزنس کرتے تھے, زمینداری اور بزنس. یہ تو انگریز کو دفتروں کے لیے ملازم چاہیے تھے, ہم لوگوں کو اس نے بوٹ پالش پہ اور کلر بنا کے بٹھا دیا. اور اگر جاب کرنی ہے تو وہ جاب کرو جس کا کوئی ویژن ہو, یعنی کسی ادارے جس کا کوئی بڑا ویژن ہو, اس ادارے میں جاب کرو تاکہ آپ کی اس جاب سے انسانیت کو فائدہ ہو. مثال کے طور پر آپ گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو, اس کا کیا فائدہ ہے یار؟ پیپسی میں جاب کر رہے ہو, اس کا کیا فائدہ؟ لوگوں کو پیپسی پلا کے کیا ملے گا آپ کو؟ ٹیچر بن جاؤ کسی یونیورسٹی میں, اس میں آپ لوگوں کو کیا کر سکتے ہو؟ گائیڈ. آپ کسی مدرسے میں استاذ بن جاؤ, وہاں آپ کیا کرو گے؟ لوگوں کو دین سکھاؤ گے. اس طرح کی جو جاب ہے, فوج میں چلے جاؤ اس نیت سے کہ بارڈر کی حفاظت کروں گا. اس طرح کی جو جابس ہیں وہ تو مسلمان کو کرنی چاہیے. باقی جو آج کل جس قسم کی جابس ہو رہی ہیں وہ کوئی اسلام اس کو نہیں وہ زیادہ اہمیت دیتا. خیر, تو وہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھے انہوں نے کیا کہا؟ کینسر کے اسپیشلسٹ تک پہنچا تھا میں. 3 ہو گئے نا, ایک ہارٹ ہو گیا, ایک گردے کی کوئی شوگر کی گارنٹی نہیں ہے, دوسرا آپ کے دل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, تیسرا ہو گیا کینسر. بہت سے لوگ کس سے مرتے ہیں میرے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں کینسر سے. تو کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں آج کل کینسر بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اس سے کون سے اسباب ایسے ہیں جن کو ہم اختیار کریں گے تو کینسر سے بچیں گے؟ انہوں نے بتایا بھائی سب سے زیادہ جو چیز کینسر کا ذریعہ بنتی ہے موٹاپا. کیا چیز بنتی ہے؟ بولو نا.
آپ جتنا کھا رہے ہیں آپ کی انرجی اتنی یوٹیلائز نہیں ہو رہی, استعمال نہیں ہو رہی. ان پٹ زیادہ ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے؟ کم ہے. ان پٹ 3 پراٹھے ہیں, آؤٹ پٹ کیا ہے؟ دفتر میں بیٹھ کے کی بورڈ سے لو لیٹر لکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ یا فیس بک پہ کمنٹس کر رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو 2 انگلیاں چلانے کے لیے 2-3 پراٹھوں کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. سب یہی کر رہے ہیں, سب یہی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے میں بھی, میں کوئی بہت کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میں کوئی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے پتہ نہیں شاید 2 نوالے صبح کھجور کے چکھ لیتے ہوں گے. ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہیں. ہماری محنت کم ہے اور خوراکیں کیا ہیں بہت زیادہ. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا وزن نہیں بڑھنے دو میرے بھائی, خاص طور پہ 40 سال کے بعد کسی قیمت پہ وزن بولو نہیں بڑھنے دو. میٹھا کیا کرو میرے بھائی 40 سال کے بعد, خاص طور پہ جو چینی ہے اس کو کیا کر دو, چھوڑ دو. اچھا میں نے کہا بھائی سگریٹ, اور ہاں میں نے کہا اور کیا؟ انہوں نے کہا گٹکا, گٹکے سے منہ کا کینسر, گلے کا کینسر, تمباکو سے, میں نے تو اپنی خود زندگی میں اتنے کینسر کے گٹکے والے دیکھ لیے ہیں. اور کیا ہوتا ہے بھائی؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے بولو نا, بتا دو اپنی زبان. کینسر کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا اچھا سگریٹ بھی ایک بندہ نہیں پی رہا, گٹکا بھی نہیں کھا رہا, پان بھی نہیں کھا رہا, وزن بھی اس کا کیا ہے فٹ فاٹ, جاگنگ کرتا ہے, جم جاتا ہے, خوراکوں پہ کنٹرول ہے. ڈاکٹر صاحب گارنٹی لیتے ہو کینسر نہیں ہوگا؟ آپ کو سن کے رونا آئے گا. اتنا کچھ کرنے کے بعد نا وہ کہتے ہیں گارنٹی, پھر بھی بولو سب کچھ صحیح آ رہا ہو پھر بھی ہو جاتا ہے. وہ مجھے پھر لطیفہ یاد آتا ہے, سنائی دیتا ہوں. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اب آدمی اتنی محنت کرے تو ڈاکٹر صاحب گارنٹی دو نا کینسر نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کینسر پھر بھی ہو سکتا ہے. وہ مجھے لطیفہ یاد آ جاتا ہے. ایسے موقع پہ ایک آدمی اپنی بیوی کی کبھی تعریف نہیں کرتا تھا, اس کو اچھی نہیں لگتی تھی وہ. تو ایک دن بیوی نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا آج میں میک اپ کرتی ہوں, کچھ ساڑی اچھی پہنتی ہوں, کچھ چوڑیاں ووڑیاں, بڑا زبردست زینت اختیار کی نا اس کو. اپنے شوہر سے کہا بتائیے یہ میری چوڑیاں کیسی لگ رہی ہیں. ہاں شوہر نے جب دیکھا نا بیگم پہ, بیگم کو سے کہا تھا یار آج تو بڑی خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. کہتی تھینک یو جی. آج تو بیگم بڑا ٹائٹ میک اپ لگایا ہوا ہے. تھینک یو جی. آج تو تم نے ساڑی بھی بڑی خاندانی پہنی ہوئی ہے. بڑی بیگم خوش ہو رہی ہے نا. تھینک یو جی. اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی ہے. یہ ساری چیزیں بہت اچھی تم نے پہنی ہوئی ہیں مگر تم اچھی بولو پھر بھی نہیں لگی. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو رنگین ٹوپیاں پہننے کا شوق تھا جب ہم کالج میں پڑھتے تھے, کلرفل ٹوپیاں. مجھے یہ تھا کہ ٹوپی پہننی ہے تو یہ سادہ چائنا والی. ان کو شوق تھا نیلی پیلی نا بتیاں لگی ہوئی ہیں اس میں, تو بڑی چمکدار قسم کی ٹوپیاں خرید کے. میرے کلاس فیلو ہیں, بیان بھی سنتے ہیں. ایک دن میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار یہ تم کیا نیلی پیلی پہن رہے ہو؟ کہہ رہے یار اچھی نہیں لگ رہی ٹوپی. میں نے کہا دیکھو ٹوپی کا اچھا لگنا کافی نہیں ہے, ٹوپی پہن کے بندہ بھی اچھا لگے. یہ ٹوپی واقعی بہت خوبصورت ہے, اسے پہن کے بندہ اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا آپ کیا کرو چوڑیاں پہن لو, چوڑیاں تو خوبصورت ہوں گی لیکن بندہ پہن کے اچھا لگے گا چوڑیاں پہن کے. ایک بڑا خوبصورت سا دوپٹہ ہے, اس میں وہ پیکو شیکو ہوا ہوا ہے, دوپٹہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن وہ جب آدمی پہنے گا تو اچھا لگے گا. تو ہر اچھی چیز استعمال کے بعد وہ چیز تو اچھی ہوتی ہے, ضروری نہیں کہ بندہ بھی اچھا لگنا شروع کر دے وہ. تو اس آدمی نے اپنی بیگم کے ہر چیز کی تعریف کی, آخر کہا اچھی تو پھر بھی, یہ ساری چیزیں اچھی ہیں مگر تو اچھی نہیں لگ رہی. تو ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے نا مجھے یہ لطیفہ یاد آیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس نے سگریٹ بھی چھوڑ دی, گٹکا بھی چھوڑ دیا, پان بھی چھوڑ دیا, ایکسرسائز بھی کر لی, خوراک پہ کنٹرول بھی کر لیا, کینسر سے بچنے کی گارنٹی پھر بھی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ احتیاطیں نہ کریں, چانسز بہرحال کم ہو جاتے ہیں. جو ہمارا لائف اسٹائل ہے اس میں تو شوگر کا بھی چانس ہے کہ 90% شوگر بھی ہوگی, کینسر بھی ہوگا, بلڈ پریشر بھی ہوگا, اٹیک سے بھی مرو گے. جو نہیں مرے اب تک ان پہ حیران ہو کہ یہ مرے کیوں نہیں ابھی تک. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ احتیاط نہ کریں, لیکن گارنٹی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے میرے بھائی بولو کوئی بھی نہیں. اور اس سے آگے چل کے ایک اور بات کرتا ہوں میں, اگر ڈاکٹر گارنٹی لے بھی لے, ڈاکٹر کہے بھائی تیرا لائف اسٹائل اتنا خاندانی ہے نا, اوہو کہ ابھی WHO کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جس کا ایسا لائف اسٹائل ہوگا اس کے بارے میں WHO کی طرف سے گارنٹی ہے کہ نہ اس کو کبھی شوگر ہوگی, نہ بلڈ پریشر ہوگا, نہ اس کے گردے کبھی خراب ہوگے, نہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا, یہ 150 سال جیے گا. یہ اول تو ایسی کوئی گارنٹی ہے نہیں. فرض کرو سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ اب جی 150 سال تک یہ میڈیسن جو لے گا یا یہ خوراک جو کھائے گا وہ کب تک زندہ رہے گا؟ 150 سال تک. فرض کرو سائنس نے ترقی کر لی. مجھے ایک بات بتاؤ, کراچی میں جو گٹر کے ڈھکن ہیں ان کی کوئی ذمہ داری لے گا؟ چلتا ہوا آدمی کہاں گر جاتا ہے بولو, نہ شوگر تھی نہ بلڈ پریشر تھا, گٹر دیکھتا ہے کہ چونکہ یہ شوگر بھی نہیں ہے, اس کو WHO نے سرٹیفکیٹ دیا 150 سال زندہ رہے گا, لہذا اس کو نیچے گرنے سے کیا کر لو, روک لو. ٹرک والا جب ٹرک چلا رہا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ صحت کے سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا ہے یا نہیں گھوم رہا, وہ کچلتا ہوا بولو جاتا ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی. آپ کہہ سکتے ہو یہ حادثات, امریکہ میں تو گٹروں کے ڈھکن ہوتے ہیں, چلو ہم امریکہ چلتے ہیں, وہاں جا کے رہیں گے, وہاں یہ حادثات کا چانس کم ہے,
بھائی وہاں جب حادثہ ہوتا ہے تو ہول سیل کے حساب سے پبلک جاتی ہے. یہاں تو ایک بندہ مرے گا دوسرا سدھر جائے گا کہ سڑک پہ چلو ہی نہیں, ٹرک مارتا ہے. جاپان میں ٹرین کتنی زبردست, جاپان نے ٹرین کی ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے, لیکن ٹرینیں وہاں بھی الٹتی ہیں. اور جب جاپان کی ٹرین الٹتی ہے نا تو 500 کلومیٹر فی گھنٹہ, جو ہماری ٹرین الٹے گی نا, الٹنے سے پہلے آپ چھلانگ لگا سکتے ہو. حقیقت ہے, اتنا چانس دیتی ہے وہ, کیونکہ ایسے چھکا چھک چل رہی ہوتی ہے اور کھڑکڑ کھڑکڑ کی آوازیں آتی ہیں, پہلے انجن ہلتا ہے, ٹرین آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی کچھ زیادہ ہی ہو گیا آج. بہت موقع ملتا ہے کہ بھی چھلانگ لگا لے تو. یہ جو 500 کلومیٹر پر آور سے بھاگ رہی ہے نا, اللہ نہ کرے جب اس میں حادثہ ہوتا ہے تو پھر چھلانگ لگانے کا موقع پھر ایسے گاجر مولی طرح کٹتے ہیں لوگ, جہاز بھی گرتے ہیں. میں ایک سفر کر رہا تھا, ایک پائلٹ نے مجھے بتایا, جہاز میں پائلٹ نے, تو ہر طبقے سے جب آدمی مشہور ہوتا ہے تو ہر طبقہ جاننے لگتا ہے, تو دوستی ہو جاتی ہے. ایک آپ کو دلچسپ واقعہ بتاؤں, میں سعودیہ جا رہا تھا تو ایک خوشبو میں نے بڑی خاندانی لگائی ہوئی تھی, تو ایئر ہوسٹس کو وہ خوشبو بڑی پسند آ گئی. مجھ سے ڈائریکٹ تو اس نے شرم کی وجہ سے کہا نہیں, جو اسٹیورڈ ہوتا ہے نا اس کو بولا کہ مفتی صاحب نے کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے, یہ بڑی زبردست خوشبو ہے. تو میں نے جیب سے نکال کے اس کو دکھا دی, یہ والی خوشبو لگائی ہوئی, اور پھر میں نے جیب میں ڈال دی. اچھا مجھے تو ذہن میں ہی نہیں رہا کہ یہ بیچاری مانگ رہی ہے خوشبو یا کیا, میرے دماغ میں واقعی یہ بات نہیں آئی. اچھا اب میں نے اپنے دوستوں کو جا کے بتایا کہ یار یہ خوشبو, اب ہر آدمی وہ خوشبو مجھ سے مانگ رہا ہے. تو ہمارے ایک دوست ہانگ کانگ گئے, وہ خوشبو لگا کے کہہ رہے کسی نے لفٹ نہیں کری. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آئی؟ میرا غلط, بہت گہری بات کہہ گیا میں, بہت گہری بات کہہ گیا, جلدی سمجھ میں نہیں آتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ جا رہے تھے تو گروپ کی شکل میں نا, انہوں نے کہا اگر کسی نامحرم عورت پہ نظر پڑے تو استغفار پڑھنا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ. اچانک استغفار کی آواز آئی, سب نے بولا کہاں ہے بھائی کہاں ہے. اچھا خیر, تو ٹرکوں کی گارنٹی کون؟ ہاں وہ میں بتا رہا تھا کہ پائلٹ نے بتایا, میں نے کہا بھائی کوئی حادثے آپ نے کبھی دیکھے ہو, جہاز میں کتنا سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے نا, کتنا بہترین. انہوں نے بتایا رشیا میں ایک دفعہ ہم جا رہے ہیں, رشین جہاز تھا روس کا. اچھا میں نے کسی بیان میں روس کو سوویت یونین کہہ دیا, غلطی سے کہہ دیا ہے. تو سوویت یونین تو افغانستان کی لڑائی کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. تو لوگ ایسی غلطیاں پکڑتے ہیں, پھر طنز یہ کرتے ہیں ان کو ہسٹری کا نہیں پتا. ہمیں کیوں نہیں پتا افغانستان کی اور رشیا کی ہسٹری کا؟ تو یہ سبقت لسانی سے. اسی طرح میں نے ایک دفعہ بیان میں فلا صدقہ میں ترجمہ غلطی سے کر دیا کہ صدقہ نہیں دیا اس نے, حالانکہ صدقہ یصدقو کا معنی تصدیق کرنا ہوتا ہے. وہ زبان کی ایک مسٹیک ہے, اس کو بعض لوگوں نے کلپ بنایا کہ جس کو قرآن کی اس آیت کا ترجمہ نہیں پتا. صدقہ یصدقو تصدیقاً, یہ تو پوری گردان سنا دوں میں آپ کو, تو وہ منہ سے غلطی سے نکل گیا. وہ بیان میں بعض دفعہ دھیان کہیں اور ہوتا ہے, تو صدقہ میں وہ لفظ آ رہا ہے نا, اور پھر قرآن میں ہمیشہ نماز صدقہ ساتھ ہی ہے, اس لیے توجہ نہیں گئی اس طرف. تو لیکن لوگ ایک دم غلطی پکڑ کے چلا گیا, آتا ہی نہیں ہے. اس نوعیت کے مظالم میں عورت کورٹ میں 2 گواہوں سے یہ ثابت کرے کہ یہ مجھے نان نفقہ نہیں دے رہا یا مجھے رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو یہ 2 گواہ اس کو پیش کرنے پڑیں گے کورٹ میں. وہ گواہی یہ, اور یہ چھپی ہوئی چیز نہیں ہوتی, پتہ چل جاتا ہے. 2 گواہ تھوڑی تحقیق کر لینا, جا کے پھر کورٹ میں گواہی دے دیں, اور کورٹ بلائے اس کے شوہر کو. شوہر اگر گواہوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے تو کورٹ پہلے تو شوہر کو مہلت دے گی, بھائی آپ اس کے حقوق ادا کرو. اگر وہ پھر بھی تیار نہیں ہوتا پھر کورٹ نکاح ختم کر دے تو نکاح ختم ہو جائے. ایسی ہی ماڈل ایکٹر کی معافی ہوگی کیا؟ اگر ہاں تو وہ تو دنیا میں بھی عیاشی کر رہی ہیں اور آخرت میں بھی. اور ایک آدمی ساری لائف دین پہ چلتا ہے, پھر وہ کسی گناہ اور کی وجہ سے جہنم میں کیوں؟ یہ بھائی کو سوال یہ ہے کہ ایک ماڈل لڑکی نے ہیروئن بن کے فلموں میں ناچ گانے کر کے پوری زندگی عیاشی کی, پیسہ کمایا, اور اسی طرح ایکٹریس نے بھی مزے اڑائے. اب جب بڈھا ہو گیا بیچارہ, ریٹائر ہو گیا, فلموں والے بھی اس کو نہیں لے رہے, لڑکیوں کو بھی نہیں لے رہے, اور ان کی اب لائف ایسی, تو انہوں نے کہا چلو توبہ کر لیتے ہیں. توبہ کر کے نیک بن گئے اور اگلے دن مر گئے, تو یہ تو جنت میں چلے جائیں گے. تو میرے بھائی اگر اللہ کسی کو جنت میں لے کے جا رہا ہے توبہ کی وجہ سے, تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے نا. ہمیں کیوں شوق ہے کہ اللہ جہنم میں ڈالے لوگوں کو؟ باقی یہ جو سوال ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی نیکی کرتا رہے تو وہ جہنم میں تو کیوں جائے گا؟ جہنم میں جو نیکی کرتا رہا ہے اس کی نیکیوں کا اللہ اس کو بدلہ دیں گے, اس کو زیادہ اعلیٰ درجے کی جنت دیں گے, اس لیے کہ پوری زندگی اس نے نیک اعمال میں گزاری ہے. اور اگر نیکیاں کرتے کرتے اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لینا. جب ایک لڑکی جس کی ساری زندگی عیاشیوں میں گزری, یا ایکٹر جس کی ساری زندگی عیاشیوں میں گزری, اس کے لیے مرنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, تو ایک آدمی سے بیچارے سے ایک گناہ ہو گیا تو اس کے لیے دروازہ کیوں کھلا ہوا نہیں؟ تو اس لیے توبہ کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں اس امید پہ توبہ کو ڈیلے کرنا کہ پہلے ہم اچھی طرح سے عیاشی کر لیں پھر آخر میں توبہ کر لیں گے, یہ حماقت ہے. اس لیے کہ توبہ کی ہر ایک کو توفیق ملتی نہیں ہے, بعض دفعہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ موت کا کوئی پتہ تھوڑی ہے کہ توبہ کی مہلت ملے نہ ملے, خدا نخواستہ کوئی حادثاتی موت ہو گئی پھر تو گئے. مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اٹلی کے لیے اسٹڈی ویزے کی درخواست دی ہے, اب بینک اسٹیٹمنٹ جمع کروانی ہے, لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں جمع کر سکوں, اور کسی سے قرضہ بھی نہیں مل سکتا. کیا کہنا چاہ رہے ہو میرے بھائی؟ اب میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلاؤ میرے بھائی. مفتی صاحب آپ فرماتے ہیں کہ نماز میں پینٹ ٹخنوں سے اوپر رکھنے کے لیے فولڈ کرنا ضروری ہے, لیکن صحیح بخاری میں ہے امرت ان اسجد علی سبعۃ
لا اکف شعرا ولا ثوبا، یہ جو حدیث میں آتا ہے لا اکف شعرا ولا ثوبا، اس سے مراد ہے آستینیں، آستینوں کو فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ بھی علماء جو محقق کہتے ہیں کونیوں سے اوپر تک۔ باقی پینٹ فولڈ یا ٹخنے فولڈ کرنا یہ تو صریح حدیث ہے بخاری مسلم کی، ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، کہ اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو نیچے کا لباس جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لے کے جائے، تو یا تو فولڈ اوپر سے کریں یا شلواریں چھوٹی سلوائیں، اور نہیں ہوتا تو پھر کسی بھی طرح سے اس کو موڑنا پڑے گا۔ مفتی صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماریہ قبطیہ کا واقعہ بتائیں، کیا اس سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ آج کل ماریہ قبطیہ کا واقعہ کیا مطلب، وہ تو باندھی تھیں، تو آج کل باندیاں نہیں ہوتی۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر سلام عرض کرتے ہیں تو وہ خود سنتے ہیں، اس کی دلیل بتا دیجئے ریسرچ کر کے اگلے سیشن میں۔ یہ پچھلے سیشن میں دلیل بتا چکا ہوں، کسی نے ابو داؤد کی وہ حدیث بھی کمنٹ میں شیئر کر دی تھی۔ مفتی صاحب مسئلہ ہے کہ میٹلی کے لیے یہ ہو گیا جواب اس کا۔ مفتی صاحب آپ سے یک طرفہ خلا کا پتہ کرنا تھا، کیا طریقہ ہے؟ ڈگری اور بیان سب آپ کو دکھانا ہے کہ خلا جائز ہے یا نہیں، عدالت۔ دیکھیں اس ایڈریس پہ سوال لکھ کے واٹس ایپ نمبر کے ساتھ بھیج دیں، مفتی طارق مسعود، بلاک ST10 سیکٹر 10 الفلاحیہ مسجد نارتھ کراچی، ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب اکیلے نماز پڑھتے وقت کیا تھوڑا آواز اونچی کر کے تلاوت کر سکتے ہیں؟ مجھے تلاوت بہت اچھی لگتی ہے نماز پڑھنے میں، زور سے پڑھنا، فیس ریڈ ہارٹ شیپ فیس، یہ کیا لکھا ہوا بھائی؟ اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں، مغرب سے لے کر فجر تک کی جتنی نمازیں ہیں اس میں اونچی آواز سے تلاوت کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی سورج طلوع ہو جاتا ہے تو غروب آفتاب تک جو دن کے وقت میں جو نمازیں آئیں گی ان میں جہری تلاوت جائز نہیں ہے، سوائے جمعے کی نماز اور عیدین کی نماز کے۔ مفتی صاحب پیشاب کے بعد پیشاب والی جگہ کے سوراخ کو اندر سے دھونا بھی کیا ضروری ہے، یا پیشاب والی جگہ کو صرف باہر سے دھونا کافی ہے؟ بھائی باہر سے دھونا کافی ہے، اندر سے کوئی ضروری نہیں ہے دھونا، یہ وہمی لوگ کرتے ہیں یہ کام۔ مفتی صاحب اکیلے نماز پڑھتے وقت کیا تھوڑی آواز اونچی کرنے کے لیے، یہ بتا دیا میں نے۔ مفتی صاحب جو لوگ کسی نشے کی بری طرح سے عادی ہو چکے ہیں لیکن چھوڑنا چاہتے ہیں، مشکل ہوتا ہے بہت، جیسے نیند نہ آنا وغیرہ وغیرہ، کوئی آسان وظیفہ یا عمل بتا دیں یا پھر علاج کروانا۔ وظیفہ نہیں ہے، اس کا علاج ہے، ڈاکٹر سے رابطہ کریں، علاج کر دیں گے۔ اچھا بھائی، میں نے ایک لڑکی کو دھوکہ دیا لیکن اب سدھر گیا، وہ مجھے معاف نہیں کر رہی اور میں بھی بے چین ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں، اچھی طرح معافی مانگ لیں، اگر کوئی حق اس کا آپ کے ذمے پیسے وغیرہ رہ گئے تو وہ لوٹا دیں اور پھر اس کیس کو بھول جائیں آپ، ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب اگر کوئی شخص تعلیم حاصل نہ کرے تو اس کا کیا حل ہے؟ کیونکہ اس کا بڑا نقصان خود اسی پر اور پورے معاشرے کو ہو سکتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے بڑوں کو چاہیے کہ اس کی کلاس لیں، میں تو نہیں اس کو سیدھا کر سکتا بھائی۔ میری عمر 48 سال ہے، میں طلاق یافتہ اور 3 بچوں کی ماں ہوں، میری شادی 33 سالہ شخص سے ہوئی ہے اور میں ان کی دوسری بیوی ہوں۔ دیکھیں ماشاءاللہ، آپ 33 سالہ ہیں تو آپ 48 سال کی ہیں اور دوسری شادی کی برکت سے آپ کو کی شادی 33 سالہ شخص سے ہو گئی۔ اچھا، لوگ صرف عمر کے فرق کی وجہ سے ہمیں تانے دیتے ہیں، ہماری زندگی مشکل بنا رہے ہیں، لوگوں کی ایسی کی تیسی، جب کوئی تانا دیا کرے نا تو آپ، اب میں یہاں تو وہ الفاظ نہیں بتا سکتا نا، کچھ گالیاں ہیں وہ آپ پھر نیٹ پہ سرچ کریں گی مل جائیں گی بہت ساری گالیاں، پرچی پہ لکھ کے پکڑا دیا کریں، ایسے منہ سے نہ دیں، پرچی فولڈ کر کے دیں اس کو، اس میں پھول رکھ کے، وہ سمجھے گا کہ ماشاءاللہ بڑا زبردست گفٹ ہے، اور جب وہ کھولے گا تو اس میں موٹی موٹی گالیاں۔ میں آیان انڈیا سے، مفتی صاحب استخارہ کے بارے میں بتائیں، 2 رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا مانگنا سنت ہے کسی بھی کام سے پہلے، بس وہ دعا ہے، اس کے بعد کرنا وہی چاہیے جو سمجھ میں آئے، اور استخارے میں اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملتا، میرا گوگل پہ بیان موجود ہے، یوٹیوب پہ استخارہ پہ سرچ کر لیں۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے جواب ریکارڈ کروائے مفتی عبدالرحیم صاحب اور آپ کے اوپر مولانا عبد الرحمان کے حوالے سے جو فوج سے متعلق باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ بخاری کی تنخواہ لیتے ہیں لیکن بخاری عوام تھوڑی پڑھاتی ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فوج جو ہے تنخواہ لے رہی ہے تو سیاست میں کیوں دخل اندازی کر، مقصد ان کا یہ ہے کہ بھئی سیاست میں تنخواہ لو نا، ٹھیک ہے لڑو، لیکن سیاست میں کیوں آ رہے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جرنیل لوگ سیاست میں آ رہے ہیں نا، جو عام فوجی بارڈر پہ یا ملک میں خوارج سے لڑ رہے ہیں وہ تھوڑی سیاست میں آ رہے ہیں، اس لیے ان کو تو رگڑنے کا کوئی تصور بنتا نہیں ہے۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ انسان سے مبالغہ آرائی ہو جاتی ہے، اور ہم بھی بعض دفعہ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو بعد میں خیال ہوتا ہے کچھ زیادہ مبالغہ ہو گیا، تو اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ کہنا کچھ چاہتے تھے تھوڑا سا مبالغہ زیادہ ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کتنے احترام کے ساتھ مولانا عبد الرحمان کا نام لے کے ایک بات کر دی کہ بھائی یہ فوجیوں پہ اعتراض کرنا، جو لڑ رہے ہیں ان پہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ باقی مفتی عبدالواحد صاحب نے ایسا لگتا ہے توے پہ بیٹھ کے بیان ریکارڈ کروایا ہے اور چیخنا چلانا زیادہ کیا ہے، اور پھر وہ بدتمیزی پہ بھی اتر آتے ہیں، سرکاری درباری اس طرح کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو جتنی بات ہے اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے، کافی ہے میرا خیال۔ اسٹڈی کرنے کا بہترین طریقہ بتائیں،
आपने नज़रिए से, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला के नज़रिए से और माहिरों के नज़रिए से स्टूडेंट्स परेशान हैं, या तो आप यही बता दें या फिर एक डिटेल वीडियो बना दें। मैंने इस पे डिटेल वीडियो बनाई है, मैं दोबारा भी डिटेल वीडियो बना दूँगा अल्लाह। अच्छा, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब जो है ना, ये कोई JUI के कोई सरकर्दा कारकुन या नुमाइंदे नहीं हैं। JUI के उलमा से हमारी भी सलाम दुआ है, और विफाकुल मदारिस के जो बड़े उलमा हैं वो भी यानी ऐसे नुमाइंदे बनते हैं जैसे इनको कोई वकील बनाया हो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। हमारे जो जान पहचान JUI के उलमा से वो कहते हैं भाई ये इसकी किसी बात के हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो मौलाना अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के बयानात को विफाक की नुमाइंदगी या JUI की तरफ से कोई नुमाइंदगी ना समझी जाए। उनकी स्टाइल से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे JUI वालों ने इनको बिठाया हुआ है। तो मेरी भी सलाम दुआ है JUI के जो उलमा जो जिनका हम एहतराम करते हैं, तो वो कहते हैं ये बंदा खुद ही अपनी तरफ से बोलता रहता है, इसको हमने नहीं बिठाया है इस काम के लिए। बहनों का घर आना जाना, घर में माहौल ख़राब हो, अच्छा शादी के बाद वो अपने वालदैन के पास आती है मगर घर में जो है इनसे घर वालों में ख़राबी पैदा होती है। फिर फरमाइए वालदैन हमसे कुछ देखें, बहनों का अपने माँ बाप के घर आना जाना तो उनका घर है, माँ बाप का घर अपना ही घर होता है। 100 दफ़ा आए 100 दफ़ा जाएं, लेकिन वहाँ जाके ना टांग ना अड़ाएं भाभीयों की ज़िंदगी में। बहनों के साथ मसला ये होता है कि जब वो आती हैं तो भाई तुम अपने ससुराल में किसी और तरीके से रहती हो, जब अपनी माँ के घर आओ तो भाभी और भाई के बिहेवियर को, और ये भाभी ये नहीं कर रही, चाय नहीं पका रही, फलाने बर्तन पड़े हुए हैं, ये तुम छोड़ दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। इतने सारे केस आए हैं। लोग कहते हैं यार हमारी बहन जब आती है ना घर में 2 दिन रह के जाएगी, कहता है मेरी बीवी से मेरा फड्डा हो जाता है। तो इसलिए आओ अपना आराम से रहो और पतली गली से निकलो। भाभीयों को ना देखो वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। फसाद होता है इस तरह से आके टांग अड़ाने में। मुफ्ती साहब, अगर कमरे में महरम और ना महरम दोनों मौजूद हों, क्या मर्द वहां बैठ सकता है अगर किसी ना महरम को ना देखा जाए? कमरे में महरम ना महरम दोनों मौजूद हों, भाई क्यों बैठ रहे हो उस कमरे में? अगर कोई काम है आपको तो फिर तो ज़रूरत है तो बैठो, नहीं ज़रूरत है तो क्यों बैठ रहे हो? हाँ, ना महरम के साथ तन्हाई इख्तियार करना बिल्कुल हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है। मुफ्ती साहब, अगर मैं किसी इंट्री बेस्ड कंपटीशन में बिल्कुल फ्री यानी बिना फीस शामिल हूँ और जीत कर इनाम ले लूं जो दूसरों की फीस से बना हो, ये जायज़ इसलिए नहीं है कि वो दूसरे आपकी तरफ से फीस अदा कर रहे होंगे फिर वकील बन के। तो गोया कि आपने फीस नहीं दी, आपने रकम दाव पे नहीं लगाई, लेकिन दूसरों ने आपकी तरफ से दे के आपने उनको वकील बनाया। लेकिन अगर आप उनको वकील भी नहीं बनाते, वो आपकी तरफ से फीस भी नहीं देते और फिर आप फ्री फोकट में खेलते हैं, या आपने उनको मना किया भाई मैं बगैर फीस के खेलूंगा, मेरी तरफ से कोई फीस भी ना दे, वो फिर भी दे देते हैं, तो फिर आपका कसूर नहीं है। फिर अगर आप इनाम जीतते हैं तो आप जुए में शरीक नहीं कहला। वेस्टर्न टॉयलेट में बैठकर पेशाब करने से छींटे ज्यादा आती हैं, तो खड़े हो कर सकते हैं ताकि छींटे, यानी बैठकर पेशाब करने से छींटे तो क्या ताकि छींटे ना। अगर किसी का ख्याल ये है कि खड़े होकर पेशाब करने से छींटे नहीं आएंगी तो गुंजाइश है उसके लिए खड़े होकर पेशाब करने की। वैसे खड़े होकर पेशाब करना पसंदीदा काम नहीं है, लेकिन यह कि अगर पेशाब की छींटे किसी का ख्याल ये है कि इससे ज़्यादा बच जाऊंगा तो कर सकता है। लेकिन ये बात गलत है कि बैठ के पेशाब करने से छींटे आती हैं। तो एहतियात से अगर पेशाब किया जाए तो बैठ के पेशाब करने से भी छींटे नहीं आती, और अगर आ भी जाएं तो जो मुस्लिम शावर होता है उससे आप धो लिया करें, ताकि जहाँ छींटे लगी हैं एक अंदाजे से शावर मार दिया करें, ताकि गालिब गुमान हो जाए कि भाई जहाँ अगर छींटे लगी भी होंगी तो पानी से धुल गई। मुफ्ती साहब, अगर कमरे में हाँ ये हो गया मसला। मुफ्ती साहब, आपसे एक तरफा खुला का पता करना है, ये मैंने बता दिया भाई, ये सवाल लिख के भेज दे जो मैंने आज बताया। आई लव अ गर्ल इन यूनिवर्सिटी माई क्लास फेलो, क्या फ्रेंडशिप कर सकते हैं? बिकॉज मैं बड़ा होकर शादी उससे करूंगा। दोस्ती नहीं लगा सकते आप, पहले बड़े हो जाएं फिर आप शादी का पैगाम भेज दें, अभी इतने छोटे हैं, अच्छा नहीं लगता ही। मुफ्ती साहब, मौलाना मूसा रूहानी बाजी रहमहुल्लाह ताला के बेटे भी अमलियात करते हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? मैंने मैसेज भी किया था आपको तफसीली। मौलाना मूसा रूहानी बाजी रहमहुल्लाह ताला बहुत बड़े बुजुर्ग थे और वो अमलियात आमिल नहीं थे। वो देखो, कुछ अकाबिर, कुछ बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं कि जैसे हदीस में आता है ना, अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे हैं कि वो अगर अल्लाह पे कसम उठा लेना तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा करके छोड़ता है। तो ऐसे ही अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे होते हैं कि वो किसी को कुछ भी लिख के दे दें या किसी पे फूक मार दें, अल्लाह उसको ठीक कर देते हैं। इसको करामत कहा जाता है। तो हजरत मूसा रूहानी बाजी रहमहुल्लाह ताला जो तावीज़ दिया करते थे, तो शिरकिया नहीं होते थे, वो तावीज़ से फ़ौरन असर होना उनकी करामत थी। हमारे भी कुछ अकाबिर हजरत मूसा रूहानी बाजी रहमहुल्लाह ताला की खिदमत में रहे हैं, वो भी कहते थे इधर वो तावीज़ देते थे, उधर फ़ौरन बंदे का काम हो जाया करता था। तो और वो फिर उसकी फ़ीस भी लेते थे और वो फ़ीस फिर सदका कर दिया करते थे। तो वो जो था ना, उनकी करामत थी। वो ये आमिल नहीं थे वो जो बैठ के अमलियात और फलीते पलीते ये जो आजकल आमिल लोग कर रहे हैं। तो कोई अल्लाह वाला बुजुर्ग मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह के लेवल का हो और वो आमिल भी ना हो, तो वो अगर किसी पे फूंक लगा दे, अल्लाह उसको ठीक कर दे, तो इस पे तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। हदीस में आता है ना, पिछले लोगों में ऐसे लोग हुआ करते थे
ایسے جو حالانکہ وہ نبی نہیں تھے لیکن وہ کسی کے کوڑ کے مریض کے ہاتھ رکھا. بخاری جو والسماء ذات البروج ہے نا، اس آیت کی سورہ بروج کی تفسیر میں صحیح حدیث موجود ہے کہ کیسے اللہ نے ایک نوجوان جس نے قربانیاں دی اللہ کے لیے، اس کے ہاتھ پہ کیسی کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں. نابینا شخص کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا تو بینائی لوٹ آتی تھی. تو ایسے ہی اللہ کے کچھ نیک بزرگ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ بس وہ اللہ نے ان کو ان کے تقوی کی وجہ سے وہ کسی پہ پھونک لگا دیں تو اللہ شفا دے دیتا ہے. تو یہاں جو لوگ ہیں یہ مولانا روحانی بازی جیسے لوگ تھوڑی ہیں، ایک نمبر کے ڈرامے لوگ ہیں سالے. پہلے یلو اسپاٹ پھر براؤن اسپاٹ اور 3 دن بعد ریڈ بلڈ فلو آتا ہے. حیض یلو سے شروع ہوگا یا براؤن سے؟ یلو سے شروع ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے جب تک سفید رطوبت خارج نہ ہو، وہ سفید جب پانی آئے گا تو اس کو حیض نہیں کہا جائے گا، اور کسی بھی کلر کا آئے گا تو وہ حیض ہی شمار ہوگا. مفتی صاحب کیا مقتدی کا امام کے پیچھے تکبیرات پڑھنا ضروری ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنا تو لازم ہے، اگر اللہ اکبر بھی نہیں کہا تو نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن باقی تکبیرات کہنا سنت ہے، لازم نہیں. کسی نے نہیں کہی تو نماز ہو گئی اس کے خلاف سنت. کوئی اپنی شادی کی اینیورسری والے دن دعوت کرے اور گھر کے سب لوگ بس کھانے پہ بلائے اور کیک کٹنگ کچھ نہ کرے تو بھی گناہ ہوگا؟ یہ شادی کی جو سالگرہ ہے یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کیونکہ بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی چیز ایجاد کرنا، تو یہ دین میں تھوڑی ایجاد کر رہے ہیں. ایک فضول ترین رسم ہے تو اس لیے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، باقی کوئی حرام ناجائز نہیں ہے یہ. مفتی صاحب دبئی اسلامک بینک اسلامک فائنینسنگ کے ذریعے وزیر اعظم اسکیم گھر خریدنا کیسا ہے؟ اسلامک بینک کے ذریعے جائز ہے. مفتی صاحب میں احتشام بکھر سے آپ کے مسائل پر عمل کرتا ہوں، جیسے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہ کرنا، مگر عزیز کہتے ہیں کہ تم صحیح مفتی کے مسائل پر عمل کیوں نہیں کرتے، کیا کروں؟ دیکھو صرف میں نہیں ہوں، میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں. مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی یہی رائے ہے، ان کا پورا رسالہ اس پہ موجود ہے. اور ہمارا جو یعنی اصل تو قرآن و سنت ہے نا، اور قرآن و سنت کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو ہم جو فقہ حنفی میں تشریح ہے اس کو فالو کرتے ہیں، تو فقہ حنفی میں بھی کہیں نہیں ہے، ان کو بتا دیں محبت سے. باقی پھر بھی کوئی کر رہا ہے تو کرنے دیں، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں دھڑے بندی اور مناظرے شروع کر دیں. دوسری بات، جب امام سلام پھیرے تو آپ فوراً اٹھ کے نہ چلے جائیں. امام اگر دعا مانگ رہے ہیں تو منہ نیچے کر کے بیٹھے رہیں. آپ مسجد میں اختلاف اور انتشار کا ماحول پیدا نہ کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، امام نے سلام پھیرا، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہ اٹھ کے جا رہے ہیں، ساری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے، تو پرومیننٹ ہونے کا، نمایاں ہونے کا شوق ہوتا ہے. تو ایسا نہ کریں، منہ تمیز سے نیچے کر کے تسبیحات میں مشغول ہو جائیں، تو اتنا کافی ہے. اور کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں. آپ کے قرآن کی تفسیر ایک عظیم خزانہ ہے، کیا آپ اپنی خوبصورت آواز میں پورے قرآن کی تلاوت بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کی سورہ مریم کی تلاوت بہت دل کو چھونے والی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اتنی آپ نے حوصلہ افزائی کی. میرا گلا پتہ ہے 5-6 سال سے خراب ہے. میں نے اس کا ٹیسٹ بھی کروایا، میرے لنگس جو گلے کے ہیں نا اس میں سویلنگ ہے، تو وہ سویلنگ جب تک ختم نہیں ہوگی، اوریجنل آواز ہے میری. آپ 10 سال پرانی آڈیوز دیکھیں، کیا جاندار شاندار مزیدار آواز ہے. لیکن بول کے یا جو سائنس کا پرابلم ہے، نزلہ گلے میں گر کے نا میری آواز بیٹھ گئی ہے. میری یہ اوریجنل آواز نہیں ہے جس میں آپ سے بات کروں. تو ٹیسٹ بھی کروایا ہے، ENT وغیرہ کے پاس گیا ہوں، تو لنگس میں سویلنگ ہے، جس کا کوئی خاندانی سے مجھے علاج بتایا کہ میرا گلا ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب پھر ہم انشاءاللہ وہ ریکارڈ بھی کر دیں گے اللہ نے چاہا تو. ویسے بڑے قاری یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں تو ان کی تلاوت سن لیا کریں. مفتی صاحب اگر شیعہ کے گھر سے نیاس آ جائے تو اللہ کے نام کا بھائی دیکھو، شیعہ سنی پھڈوں میں نہ ڈالو لوگوں کو. ہمارے مسلک میں یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، تو بس آ جائے تو سائڈ پہ کر دو اس کو. ان کو بتا دو کہ ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں، ہمارے مسلک میں نہیں ہے. انکار یعنی واپس نہ کرو، اس سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اور نفرتیں پھیل. باقی اگر وہ اللہ کے نام کا ہے اور ثواب اصال ثواب کے لیے، تو بذات خود وہ حرام نہیں ہے، لیکن ظاہر ایک بدعت کی تائید ہوتی ہے اس سے. مفتی صاحب کچھ مدرسوں میں بچوں سے چندے کروائے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نابالغ بچے سے کسی بھی قسم کا کام لینا، خدمت لینا جائز نہیں ہے، اور اس کی تربیت کے لیے تھوڑی بہت اتنی خدمت لی جائے گی جتنی اس کے والدین نے باقاعدہ اجازت دی، اور والدین کو چاہیے اجازت نہ دیں، خود ہی تربیت کر لیں بچوں. مفتی صاحب ہاؤ ٹو ریموو لسٹ فرام مائنڈ. مفتی صاحب ہاؤ ٹو ریموو لسٹ فرام مائنڈ. مفتی صاحب ہاؤ ٹو ریموو، مجھے لگ رہا ہے آپ کے مائنڈ سے لسٹ ریموو نہیں ہو سکتا، آپ کے سوال سے پتہ لگا. مفتی صاحب کزن سے ادھار لینا جائز ہے، اور مین کو اٹالین لائسنس کلاسز دینا وداؤٹ فیس. اچھا مین کو یعنی بندے کو، یعنی آدمیوں کو اچھا چہرہ چھپائے بغیر، یعنی چہرہ دکھائے بغیر کیا انٹرویو دینا لائسنس کے لیے؟ تو جب انٹرویو جو بھی لے گا، آدمی ہو یا عورت ہو، تو وہ تو آپ کو دینا پڑے گا، جائز ہے. مفتی صاحب پلیز رپلائی کریں. 9:30 سے پوچھ رہی ہوں، آئی ایم وریڈ. جی رپلائی کر دیا. کسی بھی ضرورت سے اگر کسی مرد کو کوئی انٹرویو دینا پڑتا ہے تو جائز ہے. مفتی صاحب نماز میں رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ میں نے مسجد حرام اور مسجد نبی کے اماموں کو ایسا کرتے دیکھا. نماز میں رکوع کے بعد جو ہے نا ہاتھ باندھنا، یہ اسلاف کا طریقہ رہا نہیں ہے. اور سعودی عرب میں شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب سے فتویٰ دیا تو اس کے بعد سے سعودی علماء نے ہاتھ باندھنا شروع کیے.
لیکن وہاں بھی اکثر لوگ نہیں باندھتے، چند لوگ باندھتے ہیں، اکثر نہیں باندھتے. ہماری رائے یہی ہے کہ وہ قیام جس میں کوئی لمبی تسبیح یا قرات نہیں ہے تو اس میں ہاتھ باندھنا مشروع نہیں ہے. باقی اختلافی مسئلہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے. جمہور کی رائے یہی ہے جو میں نے بیان کر دی، اور سعودی عرب کے بھی اکثر علماء ہاتھ نہ باندھنے ہی کو افضل سمجھتے ہیں. البتہ شیخ بن باز کا چونکہ فتویٰ ہے تو اس لیے بعض لوگ ان کے فتوے کو فالو کرتے ہیں. اچھا، سنن ابی داؤد 840 میں اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر وليضع یدیہ قبل رکبتیہ. پھر ہم احناف پہلے گھٹنے کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا جواب میں ایک دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں ریفرنسز کے ساتھ. آپ کا سوال میں دوبارہ نوٹ کر لیتا ہوں، میں دوبارہ حدیث کے ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ریکارڈ کروا دوں. اچھا بھائی، مفتی صاحب ای کامرس کی ارننگ حلال ہے یا حرام؟ ای کامرس کی ارننگ میں دیکھا جائے گا کیسے ارننگ کر رہے ہیں، تو ایک بڑا مبہم سا لفظ ہے نا. کئی بار میں یہ بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی چیز قبضے میں لیے بغیر آگے نہیں بیچ سکتے، تو اپنا قبضہ ہو یا وکیل کا قبضہ ہو. اور اگر بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہیں، بیچنا جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے. یا دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن جائے. یہ کیا سوال تھا؟ دل میں نیت کر کے اور کی آواز کر کے یا بغیر آواز کے زبان ہلا کر اور ہونٹ بند کر کے کیا قسم ہو جاتی ہے؟ نہیں جناب، منہ سے بولنا پڑے گا، الفاظ ادا کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر قسم نہیں ہوتی. مفتی صاحب، آپ نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ نحوست صرف 3 چیزوں میں، پھر فرمایا کسی چیز میں نحوست نہیں. پھر بے نمازی کی نحوست والی بات کیسے، جبکہ وہ تو صرف 3 چیزوں میں تھی؟ حدیث میں آتا ہے کسی بھی چیز میں نحوست نہیں ہوتی، لیکن حدیث ہی میں آتا ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے. تو علماء نے بیان کیا ہے کہ وہاں نحوست سے مراد وہ والی نحوست نہیں جو زمانے جاہلیت میں جس کو نحوست کہا جاتا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے، یعنی اگر وہ صحیح نہ ملیں تو انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر بیوی ٹھیک نہ ملے، بدتمیز بد اخلاق ملے، زندگی برباد ہو جاتی ہے. اور سواری ٹھیک نہ ملے، پرانی گاڑی دیکھ لو نا، ساری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، پیسہ برباد ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز ہے مکان ہوادار نہ ہو. تو یہ مطلب ہے وہ اوریجنل نحوست کے معنی مراد نہیں. اگر دشمن ملک کے قبضے میں بیت المقدس اور وہاں پر عدل انصاف قائم ہو، پھر بھی کیا اس کے قبضے سے آزاد کرانا ضروری ہے؟ جی ہاں، کیونکہ مسلمانوں کا قبضہ تھا وہاں پہ، اور یونائٹڈ نیشن کے لا کے مطابق جب ملکوں کی تقسیم ہوئی ہے اس میں مسلم کے حصے میں تھا. تو اگر کوئی اس پہ قبضہ کرتا ہے تو وہ ناجائز قبضہ ہوگا. میرے گھر پر بکری نے بیٹ کر دیا، اس پر گھر والے اس کو اوپر پوچھا لگا دیتے ہیں اور اسی پوچھے سے پورا گھر پر پوچھا لگایا جاتا ہے. تو غلط بات ہے میرے بھائی. تو جس پوچھے سے ناپاکی صاف ہوتی ہے تو اس پوچھے سے آپ کیوں یا تو اس پوچھے کو اچھی طرح دھو لیں پھر کر لیں صاف. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کا علم اور گفتگو کا انداز بہت متاثر کن ہے. آپ اتنی واضح اور پوری تمام اور مؤثر گفتگو کیسے کرتے ہیں؟ براہ کرم بتائیں کہ اچھے بولنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہو. مفتی صاحب، بینک جو 2 مہینے میں بینک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اچھا، جن صاحب نے ابھی اس سے پہلے والا کمنٹ بھیجا تھا، نوازش صاحب کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. باقی بولتے رہنے سے بولنا، ہم اصل میں اردو اسپیکنگ ہے تو پیدائشی. تو ہمارے ابا بھی اردو اسپیکنگ پیدائشی، اماں بھی اردو اسپیکنگ پیدائشی. تو اردو ہماری مدر لینگویج ہے انڈیا کے سہارنپور سے. تو ظاہر ہے پھر جس کی مدر لینگویج میں جب بولتا ہے بندہ تو بول دیتا ہے وہ. مفتی صاحب، بینک جو 2 مہینے پہ بینک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، جو 3 ماہ کی مدت کے لیے بینک اسٹیٹمنٹ برقرار رکھیں گے، تو یہ سود میں آتا ہے. جو پیسے بینک اوپر لے رہے ہیں بینک اسٹیٹمنٹ دینے کی، اگر کہ وہ چارجز لے رہے ہیں تو وہ سود میں نہیں آئے گا. مفتی صاحب، میں 16 سال کا ہوں اور میرے سے بہت برے گناہ سے واسطہ مانگنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں اور تبلیغ جماعت میں وقت لگائیں، اور اگر کوشش کریں کچھ کمائی ہو جاتی ہے تو نکاح کریں. آپ کو بیعت کی اجازت مل چکی ہے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتا ہوں. جب میں شروع کروں گا تو پھر آپ ہو جائیے گا. مفتی صاحب، کیا واجد کا واحد نام رکھنا جائز ہے عبدل کے بغیر؟ واجد یا واحد؟ جی جائز ہے. جب ہر وہ چیز جائز ہے جس کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں تو پھر بدعت کسے کہیں گے؟ بدعت کی ممانعت ہے نا، حدیث میں آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا وہ مردود ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو اس سے پتہ چلا بدعت کی ممانعت ہے حدیث. نماز میں التحیات اینڈ سورہ فاتحہ کو دوبارہ پڑھ لینا پر سجدہ سہو کرنا، اور دوبارہ پڑھنے کی مقدار کیا؟ مطلب کتنے الفاظ دوبارہ پڑھے جائیں؟ دیکھو، اتنی بات تو ہے کہ التحیات اور سورہ فاتحہ میں تکرار جائز نہیں ہے، اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سورہ فاتحہ کو 2 دفعہ نہیں پڑھا ہے قرآن، یعنی نماز میں اور التحیات کو. تو اس لیے التحیات اور سورہ فاتحہ میں تکرار جائز نہیں. اب کتنا پڑھ لیا جائے کہ سجدہ سہو واجب ہوگا؟ تو حدیث میں اس میں ہمیں کچھ نہیں ملتا. تو اس لیے ایسے موقع پر فقہاء نے اجتہاد کیا ہے، اور اجتہاد کیا ہے نماز کی تسبیحات سے کہ 3 دفعہ تسبیحات جو ہیں اس میں ایک کامل رکن ادا ہو جاتا ہے. تو ایک کامل رکن کے بقدر اگر کوئی تاخیر کرے تو اور غالباً سورہ فاتحہ میں کہ 1 دفعہ سبحان اللہ کے بقدر. تو التحیات میں علماء نے جب دیکھا کہ 3 تسبیحات ہیں تو وہ ایھا النبی کی ہاں تک پوری ہو جاتی. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آدھی یا آدھی سے زیادہ پڑھ لے.
تو راجح قول ہمارے ہاں یہی اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ایھا النبیو کی ہاں تک اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی نون تک ہے یا مالک یوم الدین کی یا تک ہے، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، میں انشاءاللہ دیکھ کے بتا دوں گا، یہ بھی میں ریکارڈ کر لیتا ہوں۔ میرا خیال ہے 1 گھنٹہ ہو گیا، کافی ٹائم ہو گیا، تو اجازت چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے تھرسڈے والے دن 9:30 بجے، اور دیکھ لوں کوئی اہم سوال، بہت ہی زیادہ کوئی مزے کا سوال ہو۔ میرا ابا جان نے تیرے ابا نے پوچھا نہیں، ابا جان نے تمام مدارس کے مقابلے میں، یہ ایک بڑا سوال بات کافی دیر سے آ رہا ہے، یہ پھر اوپر چلا گیا، تمام مدارس کے مقابلے میں، یہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں سوال، میں گچی سے پکڑوں گا، کیچ کروں گا۔ کیا کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے؟ جی، جس کے پاس اسلام کی دعوت پہنچی اور اسلام کے بارے میں اس کو پتہ چلا پھر بھی نہیں مانا، جن کے بارے میں اسلام کی خبر ہی نہیں پہنچی تو وہ نہیں رہیں گے۔ کیا اتحاد کی خاطر حنبلی امام کے پیچھے رفع الیدین کرنا درست ہے؟ رفع الیدین کرنا جائز ہے، بہتر نہیں ہے، تو اس میں کوئی اتحاد کی بات نہیں ہے، امام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ رفع الیدین کر رہے ہو نہیں کر رہے، کوئی کر لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں۔ البتہ احناف کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نماز ہے، وہ جو عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، وہ زیادہ اس پہ عمل زیادہ بہتر، کیونکہ رفع الیدین تو 2 سردوں کے درمیان کرنا بھی ثابت ہے۔ اچھا بھائی، میرے ابا نے دوسری شادی کر لی، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی دوسری بیوی کو بھی امی کہوں، لیکن یہ کہنے سے میری حقیقی امی کو غصہ آتا ہے۔ نہ کہیں امی جب امی کو غصہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ امی کا حق ہے کہ جو اوریجنل امی ہے وہ کبھی نہیں چاہتی کہ دوسری امی کو سچی مچی کی امی سمجھنا شروع کر دے، تو آپ چھوٹی امی کہہ دیں دوسری والی امی کو، لیکن اس سے پہلی والی امی کو شاید اور زیادہ غصہ ہے کہ اس کو چھوٹا بنا دیا، بڑی امی کہتے ہیں، لیکن بڑی امی کہنے سے ان کو میرا باپ بنا، استغفر اللہ، تو آپ کچھ اور اچھا مقدس لفظ کہہ دیں، امی نہ کہیں۔ جب آپ کی پہلی امی کو غصہ آ رہا ہے تو میرا پھر بہتر یہی ہے کہ نہ کہیں آپ دوسری کو امی۔ عورت بڑی اس میں غیرت مند ہوتی ہے، ویسے تو خواتین اس پہ نہیں پریشان ہوتی ہیں اگر دوسری امی کو چھوٹی یا درمیانی امی کہہ دیا جائے، تو ہمارے بچے بھی اسی طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی امی کو امی کہہ رہے ہوتے ہیں، باقیوں کو چھوٹی درمیانی بڑی اس طرح کے القاب لگا رہے ہوتے ہیں، تو عام طور پہ خواتین اس میں